آپ فرما رہے تھے کہ 10 مئی سے پہلے اور 10 مئی کے بعد پاکستان کی حیثیت، اس کا قد، اس کا مقام یکسر تبدیل ہو گیا ہے، اور بلکہ دنیا میں جو طاقت کے مراکز ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو ذرا چلیے آغاز وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے بات ٹوٹی تھی۔ جی، میں آپ کو اس وقت ایکسپلین کر رہا تھا کہ کس طریقے سے اس یوم حق نے پاکستان کو یکسر تبدیل کر دیا ہے خطے میں اور اوور آل ورلڈ میں، اور کس طریقے سے ہم نے وقت کے فرعون کو گلے سے دبوچ لیا ہے، اور کس طریقے سے انڈیا اور ریجن میں ابھی ہم نے اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یوم حق ہوا ہے اس کے بعد پوری دنیا ری اورینٹیٹ کرے گی۔ اس کے بعد چائنا کی کریڈیبلٹی اسپیشلی آف اٹس ملٹری ٹیکنالوجی، ساری مارکیٹس کا رخ جو ہے وہ چائنا کی طرف ہو جائے گا، اور جو یو ایس کا ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس ہے، جو ان کی اکانومی کا مین کمپوننٹ ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک طرح سے آ جائے گا۔ تو چائنا کا کانفیڈنس ہم میں کتنا ہوگا، ہمارا کانفیڈنس چائنا میں کتنا ہوگا، تو یہ بہت جو گلوبل ورلڈ آرڈر کی ٹرانزیشن ہے اس میں بھی ایک تیزی آ جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہیز ری ایمرجڈ ود اٹس نیو اسٹریٹجک ریلیونس۔ ہم اس سے کیسے مستفید ہوں گے؟ مستفید آج تو یوم حق نے ہمیں مستفید اپنے آپ کو کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ مستفید کیسے ہوں۔ میں سب سے پہلے شامی صاحب آپ کو بولوں گا، یوم حق سے پہلے والا پاکستان مختلف پاکستان تھا، دبا دبا، سہما سہما، کیلکولیٹو، سافٹ پیڈل کرتا ہوا، اور پوری گٹھڑی اپنے سر پہ الزاموں کی اٹھاتا ہوا، ڈو مور، ڈبل گیم، اور نہ جانے کیا کیا، کوئی نیریٹو ہمارا نہیں مانتا تھا۔ تو وہ وقت اب ختم ہو گیا، رب نے ہمارا شیب ابی طالب جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو ابھی میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ یوم حق سے پہلے والا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اور تھا، یوم حق کے بعد کا ہمارا مائنڈ سیٹ، ہماری سوچ کچھ اور ہونی چاہیے۔ ٹھیک، یہاں سے ہم نے یہ جو چیف صاحب نے نعرہ لگایا نا بیچ میں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، تو یہاں سے ہمیشہ زندہ باد والے کام کرنے ہیں۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے تو جو لیٹسٹ سچویشن ہے اور اس کو بینیفٹ کیسے کرنا ہے، میں اس کے متعلق آپ کو بتانا چاہوں گا۔ جی جی، دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس نے انڈیا کو ریسکیو کیا ہے اس سچویشن سے۔ یوم حق سے پہلے کی ان کی زبان، کلام، بیان دیکھیں، زبان حق کے بعد، یوم حق کے بعد ان کا دیکھیں لب و لہجہ، پھر وہ تعریف کر رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی سیز فائر ہو گیا ہے، پھر دوسرے دن کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کروانے میں مدد دوں گا، اور دونوں ممالک کے ساتھ ہم ٹریڈ میں اضافہ کریں گے۔ اب میں خاص طور پہ میں آپ کے پروگرام میں یہ کہنے آیا ہوں کہ یوم حق سے پہلے والا مائنڈ سیٹ نہ رکھیں، ابھی اس کو دیکھیں یوم حق کے بعد کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ ہمیں انڈیا کے ساتھ بائی لیٹرلی کچھ نہیں ملا، اور نہ اب ملے گا، کیونکہ اگر یہ وقت جو ہے مشکل ان کا گزر گیا تو اس کے بعد جب ہماری میز پہ ہمارے ساتھ جب بیٹھیں گے تو ایسے اکڑ کے بیٹھیں گے جیسے یو ایس کے پاس تو ہم گئے تھے، تو جیسے ان کو یو ایس نے ریسکیو نہیں کیا، اور پھر ہم اس کو جو ہے چونچیں لڑاتے رہیں گے۔ تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ ہی ول ہیلپ ان ریزالونگ کشمیر، تو آپ کا پلے گراؤنڈ جو ہے وہ یہ انڈیا کے ساتھ بائیلیٹرل نہیں ہے، کیونکہ اس نے اٹ ہیز ییلڈڈ نتھنگ۔
آپ کا پلے گراؤنڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسٹر ٹرمپ ہیں. وی نیڈ ٹو گیٹ ڈائریکٹ ود ہم, بجائے اس کے ہمارے این ایس سے ملیں, کیا ہوگا, کیا کر لیں گے, اگلی مہینے کی تاریخ, پھر اگلے مہینے کی تاریخ. نہیں, وی شوڈ امیڈیٹلی اپ گریڈ دس. ابھی جو ملنے کی فارمیلٹی ہے کریں, اس کے بعد اس کو فورن منسٹر لیول پہ لے جائیں, ادھر سے سیکرٹری اسٹیٹ کے ساتھ لے جائیں, اور پھر اس کو پش کریں رائٹ اپ ٹو دا پریزیڈنٹ آف یو ایس. وہاں پہ دونوں پرائم منسٹرز کو مل کے تو بیٹھنا چاہیے ود دا ڈیلیگیشن, اینڈ وی شوڈ انوالو مسٹر ٹرمپ ان ٹو دس. کیا انڈیا میں تو اب بھی تنقید شروع ہو گئی ہے مودی پر, تو کیا یہ آسانی سے یہ ہو جائے گا؟ جی ہاں, دیکھیں نا, یہ آسانی سے کیا ہو جائے گا, یہ یوم حق سے پہلے والا مائنڈ سیٹ ہے. یہ اب کروانا ہے. دیکھیے مسٹر ٹرمپ از کمیٹڈ. ٹھیک, لیٹس ٹرائی ہم, لیٹس ٹیسٹ ہم. اف ہی فیلز ہی ول ہیو ٹو پے دا پرائز فار اٹ. دنیا دیکھے گی کہ یو ایس نے پھر انڈیا کو ریسکیو کیا تھا, جو کمٹ کیا تھا وہ انہوں نے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا. ماضی میں بھی پرائز یہ بھی ہوگی کہ دے ول بی پشنگ اس مور, دے ول بی پشنگ اس مور ٹورڈز یو ایس. دوسری بات, اگر انڈیا نہ مانا تو کم سے کم یو ایس کو تو پتا چلے گا نا کہ جن پہ اسٹریٹجک ریلائنس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں. یعنی دو طرفہ مذاکرات جو ہیں وہ صحیح لا حاصل ہے. تھرڈ پارٹی کا ہونا ضروری. میں سمجھتا ہوں, میرا تجربہ ہے, لا حاصل ہیں. وہ ایسے روڑے اٹکتے ہیں, اٹکاتے ہیں, بالکل بھی نہیں. اور ہمارا پلے گراؤنڈ ابھی ڈپلومیسی کا جو ہے وہ یو ایس میں اٹ از ود مسٹر ٹرمپ, اور پرٹیکولرلی ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ کشمیر کے لیے کمٹ کیا ہے, وی ٹرسٹ یو, پلیز ہیو اٹ ریزالوڈ. اور ہم آپ پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے, کوئی ہم نئی بات نہیں کر رہے, یو این کی ریزولوشن ہے, اس کے حساب سے آپ انسسٹ کریں اور آپ کشمیر کو ریزالو کروا دیں. اور ہمارا پانی بھی وہیں پہ ہے, کشمیر ریزالو ہو جائے گا تو پانی بھی ریزالو ہو جائے گا. وی مسٹ گیو اٹ اے ٹرائی, اس میں جھجکنا نہیں ہے. یوم حق سے پہلے والا مائنڈ سیٹ, دبے قدموں اور یہ رو بائیلیٹرل کچھ نہیں ملے گا. میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں. ٹھیک ہے. ماضی میں بھی جیسے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات تو کر چکے ہیں نا, اس سے پہلے بھی کہا کہ جی مسئلہ کشمیر کا انہوں نے ذکر کیا, تو یہ 10 مئی جو ہے اس کا مطلب یہ سب سے بڑی بارگن چپ ہوگی اس وقت, مارکہ حق. دیکھیں 10 مئی تو جو 10 مئی نے جو ہمیں بنانا تھا وہ بنا دیا. 10 مئی سے پہلے تو کشمیر کی کوئی باتیں نہیں کر رہا تھا نا. اٹ ریمینز ایز ایبروگیٹڈ کلوز, پانی ہمارا بند, سارا کچھ. تو 10 مئی یہ مبارک دن ہے نا, یہ وہ اپرچونٹیز لے کے آیا ہے. تو اب 10 مئی سے پہلے والا مائنڈ سیٹ پلیز اس کو ڈمپ کر دیں. نو اٹ از اے رائزنگ پاکستان. تو سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کریں پلیز. میں کہہ رہا ہوں کہ your playground is not with India. Your playground is with US now. A test US in turn will test India, اور یہ strategic balance اور یہ ساری چیزیں پوری دنیا بھی دیکھے گی کہ اگر نہیں کرتے تو who is at the wrong side of the history. اگر کرتے ہیں تو we will benefit.